बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कच्चे के बारे में मैं बहुत से व्लॉग कर चुका हूँ और ये कच्चा जो है आप सबको पता है। कच्चा रहीम यार ख़ान के साथ जो भोंग का एरिया है, माचका का एरिया है, जहाँ दरियाए सिंध गुज़रता है उसे कच्चा कहते हैं। और ये दरियाए सिंध जहाँ जहाँ जाता है उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कच्चे के लोग कहलाते हैं। और क्रिमिनल्स कुछ हैं, कुछ शरीफ लोग भी हैं, बस मिले जुले ही हैं। लेकिन अब क्योंकि वहाँ अगवा बराए तावान बड़ा मुनाफा बख्श बिजनेस हो गया है और जिसकी वजह से बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। कुछ सहूलतकार हैं, कुछ जो खुद एक्ट करते हैं और वीडियोस भी आती रहती हैं, लेकिन आज तक हुकूमत ने इस पे कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी। पुलिस मुझे लगता है शायद यहाँ नाकाम हो चुकी है। मेरी क्योंकि पोस्टिंग रही है सादकाबाद रहीम यार खां में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ के लोग मुझे कॉल्स भी करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि सर देखें ये हालात हैं कि अब हम रात को बाहर नहीं निकल सकते। इसी सिलसिले में जब मेरी पोस्टिंग भुंग में थी, मेरी पोस्टिंग थाना भुंग 2 दफ़ा हुई थी और वहाँ एक इलाका है जी, एक गांव है गड़ी खैर मोहम्मद झक, ये बिल्कुल दरिया के पास है। और अब्दुल कादिर झक वहाँ के एक बड़े मशहूर हुआ करते थे, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़, पगड़ी पहनते थे, इंतहाई शरीफ आदमी। लेकिन कभी कभी आके आपको बड़ी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे के जाते थे, लेकिन उनको देते थे जिन पे उनका एतमाद होता था। मुझे लगता है आजकल के जो हमारे पुलिस है वहाँ की, रहीम यार खां ज़िले की, उस पर लोगों का एतबार उठ गया, अवाम का एतबार उठ गया है। मैं हमेशा कहता हूँ इनको कि खुदारा आप अवाम का एतमाद जीतें, आप उन्हें अपने साथ मिलाएं, आप उन्हें साथ लेके चलें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अभी आप कह रहे होंगे कि मैंने ये खैर मोहम्मद झक का जिक्र क्यों किया, तो एक वीडियो देखें। इस वीडियो देखने के बाद फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जी कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। एक शबीर लठानी है जी, शबीरा लठानी, वो भी वहाँ का क्रिमिनल है। उसका वालिद दोसू लठानी जो होता था, उसे मियां इरफान हमारे एक बहुत अच्छे पुलिस अफसर गुजरे हैं और वहाँ उनकी बतौर SHO पोस्टिंग रही, उन्होंने पुलिस मुकाबले में उसको मारा था। मियां इरफान साहब बाद में SSP रिटायर्ड हुए जी। और ये शबीरा लठानी उनका बेटा है और ये शबीर लठानी ने एक अगवा कर लिया है जी जमील अहमद झक को, जाम जमील अहमद झक को। और अगवा की वजह यह है कि वो कहता है जी आपने क्योंकि मेरा रिश्तेदार पकड़ लिया है तो अब इसको मैंने पकड़ लिया। सुने वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं जी। मैं शबीर लठानी बात कर रहा हूँ। ये जाम जमील अहमद झक का है। इसको मैंने इसलिए उठाया है, 8 दिन पहले मेरा कज़न आजम वल मुरादली सादकाबाद सेशन कोर्ट में पेशी था उसका, किसी मुकदमे में। उधर से वापसी आ रहा था, रहीमाबाद से नवीद नवाज वाला ने अगवा किया है। हमसे 20 लाख रुपया तावान मांग रहा है। कहता है 20 लाख रुपया दोगे तो ठीक है, नहीं तो इसको फुल फ्राई करेंगे। मुझे 5 साल हो गए हैं, मैंने कुरान पे हलफ उठा के तोबा किया है, ना कोई मैं अगवा करता हूँ ना डकैती करता हूँ। जो पुलिस आदमी उठा के हमसे अगवा तावान के पैसे मांग रहा है वो गरीब आदमी है, मिस्कीन है, उसका एक जरेब जमीन है। वो हाजी मीरल के पास भी कुरान ले गया है, इधर कच्चे में जो मुअज्जिज आदमी थे सबके पास कुरान ले गया है। ना मुझे कोई अगवा का शौक है ना डकैती का शौक है। मैंने आजम के लिए आदमी उठाया है। जब तक पुलिस आजम को नहीं छोड़ेगा, जाम जमील अहमद झक को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर पुलिस ने मेरा आदमी मार दिया है तो मैं इसको भी कत्ल कर दूंगा। मैं इनको वादे कह रहा हूँ। अभी मेरा जो आदमी है थाना भोंग में इरफानुल्लाह के पास है। मैं इनको सबको कहता हूँ मुझे तंग ना करें। मैं अगर उस बात पे आ गया तो ये भी तंग होंगे। जब तक मेरा आदमी बादयाब नहीं होगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा किसी ने कत्ल कर दिया तो मैं इसको भी कत्ल करूंगा। आगे भी जो इलाके का मुअज्जिज अच्छा जाम रईस जो भी मेरे हाथ में आया सबको मैं मारूंगा। जो मुझे नाजायज मेरे भाइयों को, मेरे कजनों को, ना वो इश्तारी है ना रूपोश है, उनको कत्ल की धमकियां देता है, मैं भी इसको धमकी। बात करो उधर, इनको बताओ जो मुझे आजम के बदले में लेके आए हैं, बताओ इसको। बदले में लेके गए हैं भाई, आजम को छोड़ दो। रईस को बोलो, पुलिस को बोलो, DPO साहब को बोलो। DPO साहब छोड़ दे आप इनको, तेरे जान को खतरा है, इनको वादे लग दे। मेरी जान को खतरा है, मेहरबानी करके उनको छोड़ दें। जी नाजरीन, आपने सुना कि जी जमील जो है, जाम जमील झक, उससे भी वो लठानी जो है वो कहलवार है शबीरा लठानी के जी, उसकी जान को ख़तरा है। और वो क्लियर कट कह रहा है
کہ جی اگر آپ نے میرے اس کزن کو اعظم کو مارا پولیس مقابلے میں، جیسا کہ وہ الزام لگا رہا ہے مبینہ طور پر پولیس پہ کہ جی اس کو اٹھایا ہے وہاں کے ایک ایس ایچ او صاحب ہیں، انہوں نے سیشن کورٹ سے اعظم کو اور اس کے بعد تھانہ بھونگ میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں میری پھر جام اپنا میرل سے بھی بات ہوئی۔ میرل جو ہے سلیم جان مزاری کے ہیں جی، مینیجر ہیں وہاں، اس کی ساری زمینوں کو دیکھتے ہیں، خاصا دوست ہے ہمارا، ان سے بڑا تعلق ہے، اور وہ بھی سارے پریشان ہیں جو کچے کے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں گیا تھا تھانے پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں ایس ایچ او صاحب نے مجھے کہا جی کہ یہ ہمیں وانٹڈ ہے، کوئی پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں ایک کچے کا ڈاکو مارا گیا تھا، اس میں یہ بھی شامل ہے، اور اس لیے ہم، اور خود مان رہا ہے وہ، تو اس لیے میں پھر واپس آ گیا۔ لیکن یہ جو لٹھانی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں اس کو بے گناہ پکڑا ہوا ہے، اور میں نے 5 سال ہو گئے، میں نے توبہ کر لی ہے اس سے۔ ناظرین، یہ جو کچے کے ہمارے ہیں جی وہاں کے رہنے والے، یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔ جب میری پوسٹنگ ہوئی کوٹ سبزل اور پھر بھونگ، تو مجھے کہا گیا کہ ان کی بات پہ اعتبار کبھی نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اگر واردات نہ کریں، یہ اگر اغوابرہ تاوان نہ کریں تو پھر کھائیں کہاں سے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں جو اندڑ ہے، دودو اندڑ جو ہے اسے کہتے ہیں، یہ جمیل اندڑ کا بھائی ہے، اور اسی طرح جانو اندڑ بڑا نام ہے آج کل، یہ کمانڈ کر رہا ہے، اور انہوں نے بھی جب یہ ظاہر پیر میں، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 بچے اور ایک جوان وہاں سے ان کو جاں بحق کیا، انہوں نے مرڈر کیا، اور پھر آئے اور ظاہر پیر میں یہ ساری واردات کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے۔ چوکی چاچڑا کا کوئی علاقہ ہے یا ظاہر پیر کا علاقہ ہے، تو وہ آرام سے واپس چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس نے 2 ڈاکو مارے ان کے، اور انہوں نے کہا جی وہی ہیں جنہوں نے آ کے حملہ کیا، لیکن بعد میں یہ بات عام ہو گئی کہ جی نہیں، وہ ان کے ساتھی نہیں تھے، بلکہ پہلے سے کوئی پکڑے ہوئے 2 تھے جو حساب برابر کرنے کے لیے مارا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بدمزگی زیادہ ہوئی، پولیس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس سے کم ہوئی ہے کہ آپ ایسے 2 بندوں کو مار رہے ہیں، وہ مجرم نہیں ہوں گے، وہ ملزم ہوں گے، وہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے، شریف لوگ نہیں ہوں گے، سہولت کار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ان کو ملا دیا جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ایک کوئی ملک ہے، ایک کوئی ماچھی ہے، اور آپ جو ہیں اندڑوں کے ساتھ اور دشتیوں کے ساتھ اور وہ باقی جو کوشار ہیں ان کے ساتھ آپ نے ملا کے کہ جی یہ بھی اس میں شامل تھے، اور نامزد کیا ایف آئی آر میں بہت سے لوگوں کو اور مار دیا۔ تو اس پہ پھر جب وہ پہنچے یہ سارے اندڑ اور شر، تو ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور پھر اس کے بعد ناظرین انہوں نے جو ہے فائرنگ کی، بے تحاشا فائرنگ کی، اور اس میں اینٹی ایئر کرافٹ گن جو ہے ان کے پاس LMG ہے، اس سے بھی فائر کرتے رہے، اور کہتے رہے جی کہ بھونگ کی طرف منہ کر کے فائر کرو، اور چیلنج تھا یہ کھلا وہاں کی پولیس کے لیے، لیکن پولیس ظاہر ہے وہاں نہیں پہنچ سکتی، موبائل فون بھی ہیں ان کے پاس، سمیں بھی ہیں، ٹریس بھی ہو سکتے ہیں، ٹریک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں جانا بڑا مشکل کام ہے۔ ادھر ادھر سے بندہ پکڑ لینا، شہر میں آیا ہوا کوئی ان کا دور کا رشتہ دار، اور پھر اس طرح ان کو کوشش کرنی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، وہ پیش ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جس کو اغوا کیا گیا ہے جھک کو، جمیل جھک کو، تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی چیلنج ہے ایک پورا، آپ سمجھ لیں حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، اور وہاں کی پولیس کے لیے۔ تو میرے خیال میں اگر پولیس وہاں کی ناکام ہے اور نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کو چاہیے کہ جی وہاں فوج بلا لیں، یا کچھ رینجرز والے بلا لیں، ہماری جو پاک فوج کے جوان ہیں، وہ شاید ان کو ٹھیک کر سکیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پولیس کے بس کی بات ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کا الزام لگ رہا ہے کہ جی 20 لاکھ روپے وہ مانگ رہے ہیں، 20 لاکھ دیں نہیں تو ہم مار دیں گے، اور وہاں پھر یہاں ناظرین میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ان کی بڑی زمینیں ہیں، جو جھکوں کی 2 بستیاں ہیں، اور ان کی زمینیں ہیں اچھی خاصی، لیکن یہ سارے اب چھوڑ گئے ہیں وہاں سے۔ جمیل جھک جو گیا اپنی زمین کو دیکھنے یا زہر ہے اس سے ملنے کے لیے کسی ٹھیکیدار کو، تو وہ بھی اغوا ہو گیا، اور وہ چیلنج کر رہا ہے جی شبیرہ کہ میں اور بھی ماروں گا، میں اور بھی اغوا کروں گا۔ اچھا ناظرین، اسلحے کی بات ہو رہی تھی، تو میں حیران ہوں کہ جو اسلحہ وہ انہوں نے چلایا ان ڈاکوؤں نے یا جرائم پیشہ افراد نے، وہ آتا کہاں سے ہے؟ ایک گولی 300-400 کی گولی آتی ہے کلاشنکوف کی، اور وہ بے تحاشا فائرنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح LMG کی گولی جو ہے، یا اینٹی ایئر کرافٹ گن کی گولی کتنی مہنگی آتی ہوگی، کہاں سے آتی ہے ان کے پاس؟ پھر سب نے G3 اٹھائی ہوئی ہے۔
آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے بھی G3 اٹھائی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ کسی پولیس والوں کی G3 ہے۔ اکثر ریڈ میں جب پولیس والے وہاں اپنا اسلحہ چھوڑ کے آتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں تو ان کی گنیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے مبینہ طور پر کہ جی پٹھان آتے ہیں اور 6 لاکھ 7 لاکھ میں واقعی بنی ہوئی جو گنیں ہیں G3 وہ آ کے انہیں بیچ جاتے ہیں، یا درے کی بنی ہوئی G3 واقعی تو پاسبل نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ان کو یہ ہے کہ جی واقعی ہیں، ہو سکتا ہے درے میں بنائی گئی ہوں، اور پھر وہ بھی ان کے پاس آ رہی ہیں، گولیاں ان کے پاس آ رہی ہیں، تو کہاں سے آ رہی ہیں ساری؟ کون دے رہا ہے ان کو سارا اسلحہ؟ کوئی نہیں اس پہ ڈسکس کرتا، نہ ہی اس پہ سوچتا، پر ٹھیک ہے جی باہر سے بندہ اٹھا لیں، وہ آپ کا اٹھا لیں، آپ ان کا اٹھا لیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن عوام وہاں کی بہت پریشان ہے، صادق آباد رحیم یار خاں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہاں اس وقت جتنے بھی ڈی پی او صاحب ہیں ان سے بھی اب یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، فرمائشی طور پر ان کو لگایا گیا تھا، ایس ایچ او صاحبان گئے ہیں، اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ اب پولیس والوں کو نہیں مار رہے ڈاکو، لیکن اغوا بے تحاشا ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ میری پھر ریکویسٹ ہوگی، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ اگر ان سے قابو نہیں آتا تو عوام کی جان و مال کو خطرے میں مت ڈالیں، اور اگر بلوا لیں آرمی کو، جس طرح پہلے آرمی آئی تھی اور چھوٹو نے ہتھیار پھینک دیے تھے اور کچھ عرصے کے لیے اس علاقے میں امن ہو گیا تھا، تو شاید اس طرح کچھ امن ہو جائے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پولیس آفیسر، ایکس پولیس آفیسر، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔